أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حکما وعلما، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ہم نے نجات دی اس بستی سے جو بہت ہی بدکاریاں کرنے والی تھی. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ لوگ بہت ہی برے، نافرمان اور فسق و فجور میں مبتلا تھے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معجزہ تھا آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اسے دیکھ کر پوری بستی میں سے صرف ایک لوط علیہ السلام ہی تھے جو ایمان لائے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آگ کے معجزے کے بعد کچھ دیر تک دونوں چچا بھتیجا عراق میں ٹھہرے رہے اور دین کی دعوت کا کام کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے جاؤ، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے شام چلے گئے. بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو لوط علیہ السلام کو عراق سے متصل جو علاقہ تھا اردن کا، جو آج کل اردن کہلاتا ہے، اس میں صدوم کی 6-7 بستیاں تھیں. صدوم ان کا
دارالحکومت تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا لوط علیہ السلام کو۔ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً 8000 سال پہلے کا زمانہ ہے آج سے۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے ان بستیوں کے لوگ تھے، وہ ان کا شرک تو گناہ تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑا ان کا گناہ تھا یا جرم تھا وہ تھا ہم جنس پرستی کا۔ اس کے بعد جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں تفصیل ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اس بستی کے لوگ جو تھے وہ بہت ہی بدکاریاں کرنے والے، جمع ہے خباثت کا، کہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ، یا پھر اسی ایک گناہ کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ تو آج سے 8000 سال پہلے کی بات تھی، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا ویسے ویسے اس قسم کے بدکار اور بد اخلاق لوگ رہے ہی ہیں، لیکن آج جس زمانے کو لوگ ترقی یافتہ اور مہذب زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں تو گناہ تھا، اور گناہ ہی سمجھ کے کرتے تھے لوگ، گناہ سمجھا جاتا تھا اسے، برا کام سمجھا جاتا تھا اسے۔ لیکن آج اس ترقی یافتہ دور میں اس کام کو باقاعدہ قانونی سند جو ہے وہ دی ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ فتنہ جو ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ آہستہ آہستہ جو اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی اس کی آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں بعض بے حیا اور بدکار عورتوں نے 8 مارچ کے دن میں جلوس وغیرہ نکالے اور بہت ہی دلخراش قسم کی باتیں کیں اور نعرے لگائے، اور ان کے ساتھ ہی اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جائے، جس طرح کافروں کے ملکوں میں اس کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں جو کام حکومتوں کے کرنے والا ہے وہ تو حکومتیں اس کی مسئول ہوں گی قیامت کے دن، لیکن ہمیں کم از کم جو گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے، بتا دیے، جس کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوئیں اور ان پہ اللہ کے عذاب نازل آئے، ان کے بارے میں کم از کم عام مسلمانوں کو آگاہی تو ضرور ہونی چاہیے کہ ان گناہوں کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں۔ لہذا اس بارے میں تھوڑی سی میں تفصیل بتانا چاہوں گا کہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام کیا ہیں، اور قرآن مجید میں اس چیز کے بارے میں کتنی سنگینی اور کتنی شدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم جنس پرستی کے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے، اور دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اتنا یہ کبھی جرم ہے، اتنا یہ کبھی گناہ ہے کہ ایسے غلاظت اور گندے لوگوں کو کسی اسلامی ریاست میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جنس پرستی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اب یہ بات بھی دیکھیے، آج ہم جس زمانے کو یہ کہتے ہیں یہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ آ گیا ہے، بڑے مہذب ہیں، بڑی تعلیم عام ہو گئی ہے اور انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، اس زمانے میں تو وہی جہالت کی باتیں، جہالت کے بدعمالیاں، جہالت کے گناہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے بار بار کسی نہ کسی طریقے سے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ جسے ہم
ہمارے جو لبرل لوگ اور ترقی پسند یا روشن خیال لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی مولوی ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. ہم واقعی 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ 1400 سال پہلے یہ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ زمانہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا. یہ اتنا بدکاریدہ، گندہ اور غلیظ عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسا نہیں ہوا. اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا، اتنی صاف اور ستھرا معاشرہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا تو بتا دی اس کی، لیکن وہ سزا دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ تعین نہیں ہو سکا، اس لیے کہ عملاً کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. چنانچہ بعد کے ادوار میں جو صحابہ کرام کا دور تھا اس میں بھی اور فقہاء کے زمانے میں بھی اس بارے میں لوگوں نے سوال پوچھے، فتوے پوچھے، رائے لی. رائے تو دی صحابہ کرام نے، لیکن چونکہ عملاً ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اس پاک اور صاف ستھرے معاشرے میں، لہٰذا اس کی سزا کا طریقہ کار جو تھا اس کا تعین نہیں کیا جا سکا. مختلف صحابہ کرام سے مختلف جو طریقے ہیں سزا کے وہ مروی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہم جنس پرستی کے فاعل اور مفعول جو ہیں وہ خواہ معاملہ 2 عورتوں کا ہو یا 2 مردوں کا ہو، ان کو تلوار سے قتل کر دیا جائے اور ان کی لاش کو جلا دیا جائے، ان کو دفن نہ کیا جائے، بلکہ اس طرح سے ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے کہ قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فاعل اور مفعول کے جو جرم ہے یا جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو کسی بوسیدہ عمارت یا بوسیدہ دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر سے عمارت یا دیوار گرا دی جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے. یہ طریقہ جو ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش نہیں آیا اور طریقے کا تعین نہیں ہو سکا، اس لیے صحابہ کرام نے بڑی شدید اور عبرتناک طریقے سے ان کو قتل کرنے اور مارنے کی فتویٰ دیا ہے یا رائے دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس جرم کے جو مرتکب ہیں ان کو کسی اونچی عمارت سے سر کے بل نیچے گرایا جائے اور اوپر سے پتھر مار مار کے ان کو سنسار کر دیا جائے. مطلب یہ کہ ان کو مارنا بھی ہے اور ان کو ذلیل و رسوا بھی کرنا ہے. اتنا یہ سنگین جرم ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن کی جو آیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے یہ فتوے دیے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ دونوں کو سنسار کیا جائے. جس طرح زنا کے اور بدکاری کے مجرموں کو سنسار کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم جنس پرستی کے فاعل اور مفعول دونوں کو سنسار کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، زنا میں ان کی سزا میں فرق کیا گیا ہے. جو غیر شادی شدہ ہے اس کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے، لیکن جو شادی شدہ ہے اس کی سزا سنسار کرنا ہے. لیکن اس گناہ کے جو مرتکب ہیں ان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ دونوں کو قتل کیا جائے، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں چونکہ تعین نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی طریقے کا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی خاص طریقے کا تعین نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں عدالت جو ہے وہ خود عبرتناک سزا کا فیصلہ کر لے. جو فتوے دیے ہیں صحابہ کرام نے دیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کی روشنی میں عبرتناک سزا کا فیصلہ خود عدالت کر لے. لیکن ان دونوں کو قتل کرنے یا سنسار کرنے سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ ہم جنس پرستی کا جو فاعل اور مفعول ہے دونوں کو قتل کیا جائے یا سنسار کیا جائے.
یہ تو اس سزا کا معاملہ ہے جو جس سزا کا تعین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بارے میں جو فتوے دیے صحابہ کرام نے کہ کس طریقے سے ان کو قتل کیا جائے یا سنسار کیا جائے۔ اب اس کے بعد چونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فطرت کے خلاف یا قوانین قدرت کے خلاف جنگ ہے۔ یہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ قوانین قدرت کے خلاف اور فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ اس لیے جو قرآن مجید میں اس بستی کو سزا دی گئی یا جو اس پہ عذاب نازل کیا گیا وہ دوسرے گناہوں کے عذاب کے نسبت بہت ہی زیادہ شدید تھا۔ باقی جتنی قومیں اللہ نے ہلاک کیں مختلف گناہوں کے جرموں میں، ان کو کسی نہ کسی ایک عذاب سے مار دیا گیا یا ہلاک کر دیا گیا۔ قوم فرعون جو تھی ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان میں غرق کر دیا گیا، کسی کو زلزلے سے ختم کر دیا گیا، کسی کو ہوا کے عذاب سے ختم کر دیا گیا، کسی کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ پوری قوم کو ایک جو قسم کا عذاب تھا اسی میں پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو بستی تھی لوط علیہ السلام کی، جو ہم جنس پرستی کے جرم میں ہلاک کی گئی، اس کو ایک قسم کے عذاب میں نہیں بلکہ 4 قسم کے عذاب مسلط کیے گیا اس پہ۔ 4 عذابوں میں اس کو ہلاک کیا گیا۔ سب سے پہلا معاملہ تو ان لوگوں کا تھا جو لوط علیہ السلام کے گھر دوڑے آئے جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں عذاب دینے کے لیے آئے تھے، لیکن بستی کے لوگوں نے، جو بستی کے سردار تھے، بڑے بدماش اور بدکار تھے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ بھاگتے آئے کہ جا کے ہم لوط علیہ السلام سے ان لڑکوں کو لے کے آئیں۔ چنانچہ پہلا عذاب جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انہی بدماشوں پہ توڑا، انہی پہ کوڑا برسایا اپنے عذاب کا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ آئے تھے لوط علیہ السلام کے گھر پہ، فَتَمَسْنَا أَعْيُنُهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، ہم نے ان کو اسی وقت اندھا کر دیا۔ اللہ کا عذاب اسی وقت ٹوٹا ان پہ، اور جو بھاگے آئے تھے وہ خیریت سے واپس نہیں گیا، وہ اندھے ہو کے گئے واپس۔ اور اللہ نے فرمایا آگے فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اب میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ میں نے تمہیں ڈرایا تھا پہلے عذاب سے، پیغمبر نے بھی تمہیں ڈرایا عذاب سے، لیکن تم نے میرے ڈراوے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اب مزہ چکھو میرے عذاب کا۔ یہ تو پہلی قسط تھی اللہ کے عذاب کی جو ان لوگوں پہ آئی جو لوط علیہ السلام کے گھر پہ گئے۔ لوط علیہ السلام منتیں کرتے رہے، ان سے سماعتیں کرتے رہے کہ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، لیکن ان لوگوں کی ایک ہی بات تھی کہ نہیں، ہم نے یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسا اسی وقت، اور اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا سب کو جتنے بھی آئے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ایک رات ہم نے گزارنے کی مہلت دی ان کو۔ جیسے ہی اگلے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی جیسے ہی روشنی طلوع ہوئی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، جیسے ہی شروع کا وقت آیا، جیسے ہی روشنی پھیلی، ہم نے ایک زبردست چیخ کے ذریعے سب کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے چیخ سے ہلاک کیا تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرشتے نے چیخ ماری تو اتنی وہ شدید چیخ تھی، آواز اس کی اتنی شدید تھی کہ قوم کے سارے لوگوں کے دل پھٹ گیا، جگر پھٹ گیا ان کے، اور اسی چیخ سے ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ یہ دوسری قسط تھی اللہ کے عذاب کی قوم لوط پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فرشتے کو حکم دیا چیخ مارنے کا۔ چیخ مارنے سے ساری قوم کے جتنے بھی لوگ تھے جگر پھٹ گیا اور ہلاک ہو گئی وہ۔ اب اس کے بعد ان کی ہلاکت میں تو کوئی شک نہیں تھا، ہلاک ہو گئی قوم اس چیخ سے،
لیکن ان کا جو جرم تھا وہ اتنا شدید تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پھر حکم دیا کہ اس بستی کو اٹھاؤ، آسمانوں کی طرف لے جاؤ، اور آسمانوں کی طرف لے جا کے اس کو زمین پہ پٹک دو۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا کہ اس بستی کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ نیچے کر دیا، نچلا حصہ جو تھا وہ اوپر کر دیا۔ یہ تیسری عذاب کی قسط تھی ان کے لیے۔ اور پھر چوتھی عذاب کی قسط تھی، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برساؤ۔ بستی کو الٹا دیا گیا، پہلے چیخ سے ہلاک کر دیا گیا سب کو، پھر اس کے بعد بستی کو اوپر اٹھا کے نیچے پٹک دیا گیا۔ یہ ایک ہولناک عذاب تھا تیسرے مرحلے کا۔ اور چوتھے مرحلے کا عذاب یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہلاک بھی ہو گیا، یہ ان کی بستی بھی تباہ ہو گئی، ہلاک کر دیا ان کو، لیکن ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برساؤ آپ۔ فرشتوں نے پتھروں کی بارش برسائی ان پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور ہم نے ان پہ بارش برسائی، جو پکے ہوئے پتھر تھے ان کی بارش برسائی۔ یہ 4 مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اس قوم کو، 4 طرح کے عذاب نازل کیے اللہ نے اس قوم پہ جو اس جرم میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کی جرم میں مبتلا تھی۔ اور یہ وہ جرم ہے جو آج 8000 سال کے بعد دوبارہ قانونی طور پہ اس کو قانون کی سند عطا کی گئی ہے، اور مسلمان ملکوں میں اس کی اجازت نامہ طلب کیا جا رہا ہے۔ اور کیسا عجیب، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگوں کی جو ہے وہ جہالت کا وقت آ گیا ہے، اور لوگ اللہ کے عذاب سے کتنے بے ڈر ہو گئے ہیں۔ وہیں پہ کسی آدمی نے، اسی جلوس میں کسی صحافی نے آدمی سے پوچھا کہ کیا تمہیں اللہ کے عذاب، تم یہ ہم جنس پرستی کا حکومت سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ اس کی اجازت دے دے، اس کو جائز قرار دے دے، اس کا قانون بنائے اس کے لیے، تو کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ قوم لوط کی بستی پہ کتنا زبردست عذاب نازل ہوا تھا، تو اس بدبخت ملعون نے جواب یہ دیا کہ اللہ کے عذاب تو آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر قوم جو ہے بے خوف ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم یہ کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کو میں آگاہی پیدا کریں، لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ یہ کس قدر کبیر جرم ہے، کس قدر یہ قابل نفرت جرم ہے، اور کتنا یہ سنگین جرم ہے۔ اس سے بچے رہو، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہ گھر اور عیش جو محل ہیں اور قصر ہیں، اور یہ تمہارے بڑے بڑے ایوان ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں تباہی نہ آ جائے۔ ہمارا کام تو یہ ہے، لیکن جن لوگوں کے اختیار میں ہے روکنا ان مکروہات کو اور ان برائیوں کو، ان گناہوں کو روکنا، جن پہ جو فرض ہے، ان کا بھی یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان گناہوں کو روکیں۔ گناہوں کو روکیں گے نہیں تو وہ ایک اور اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس کو۔ ایک تو یہ جو واقعات ہیں قوموں کے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی معجزے کے طور پہ کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس اونٹنی کو جو قتل کرنے والا تھا، جو اس کے کنچیں کاٹنے والا تھا، وہ تو ایک ہی آدمی تھا، لیکن کیونکہ اس ایک آدمی کو روکا نہیں قوم کے لوگوں نے، لہٰذا پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اگر ہم گناہ کو روکیں گے نہیں تو نہ روکنے والے بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس کا عذاب الگ آئے گا کہ تم نے روکا کیوں نہیں۔ جن کے اختیار میں ہے روکنا، جو منصب دار ہیں، جو عہدے دار ہیں، جو مجاز لوگ ہیں روکنے کے، ہم مجاز نہیں ہیں، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم منصب دار نہیں ہیں، ہم عہدے دار نہیں ہیں، لیکن جو منصب دار ہیں، جو حکمران ہیں، جو مجاز ہیں گناہوں کو روکنے کے، ان پہ واجب ہے کہ ان کو روکیں۔ اگر ہم نہیں کہیں گے، ہم ان کو روکے ٹوکیں گے نہیں، تو وہ عذاب ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ اس لیے، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس قوم میں گناہ ہو رہا ہو اور اس قوم میں اس گناہ سے روکنے والے لوگ موجود ہوں، عہدے دار اور منصب دار موجود ہوں جو روک سکتے ہیں اس گناہ کو، لیکن پھر بھی نہ روکیں، پھر بھی اس گناہ سے لوگوں کو باز نہ کریں،
پھر بھی کوئی ایسی قانون سازی نہ کریں جس سے وہ گناہ رکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بستی پہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، اللہ ساری بستی کو تباہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مکروہات ہیں اور یہ جو کبھی گناہ ہیں اور جو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جس سے جتنا بھی ہو سکے، جو بھی اس کی بس میں ہے، اگر زبان سے وہ اس کی برائی کو بیان کر سکتا ہے، لوگوں کو روک سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے، واعظ کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، زبان سے کرے۔ جو لکھ کے کر سکتا ہے وہ لکھ کے کرے، جو ہاتھ سے کر سکتا ہے وہ ہاتھ سے کرے، ورنہ یہ عذاب سب پہ آئے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، جو لوط علیہ السلام تھے ان کو تو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ رحمت میں داخل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تو ساری زندگی بات کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، روکتے ٹوکتے رہے، ان کو بھی، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور فرمایا کہ انہ من الصالحین، کہ وہ واقعی صالحین میں سے تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ہلاک کیا اس قوم کو، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی فرمائی دوسرے لوگوں کو، ان فی ذالک لآیات للمتبسمین، کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے بڑا سبق ہے اس واقعے میں۔ سبق یہی ہے کہ تم بھی بعد آ جاؤ اور روکو اس گناہ کو، اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکو، ورنہ کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ یہ ہے سبق اس میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پیغمبروں کے واقعات جو بتائے اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے ہے تو اسی طرح کا رونا دھونا ہی ہے، اور لوگوں کو سمجھانے والی بات ہے کہ دیکھو فلاں پیغمبر آیا، اس نے سمجھایا، نہیں سمجھی قوم تو اس پہ عذاب آ گیا، فلاں پیغمبر آیا، اس نے قوم کو سمجھایا، قوم نہیں سمجھی تو اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اس سے پہلے ہوا، اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ عاجز آ جاتے ہیں نا پیغمبر بھی، جو مصلحین ہیں، بات کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، وہ بھی ایک وقت آ کے عاجز آ جاتے ہیں، ایک وقت آ بے بس ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو اپنا سر کھپا دیا، جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا، نہ رات چھوڑی نہ دن چھوڑا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، سب کچھ کر دیا، جو کچھ میرے بس میں تھا وہ کیا، لیکن یا اللہ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے قوموں کا بھی اور مصلحین امت کا بھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں ہے، انبیاء نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مصلحین امت ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، وہ کس طرح عذاب میں مبتلا ہیں ہر ملک میں، کس طرح وہ دکھی ہیں، کس طرح وہ رنجیدہ ہیں، ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو سڑکوں پہ آ کے اس طرح کے نعرے لگانے والے ہیں، اللہ کی توہین کرنے والے، مقدس ہستیوں کی توہین کرنے والے، رسول کی توہین کرنے والے، اور یہ ہم جنس پرستی کی اجازت مانگنے والے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتنا یہ تکلیف دہ اور کرب کی بات ہے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ بڑے کرب میں مبتلا تھا نوح، 950 سال تک وعظ و نصیحت کر کر کے جب لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر اس نے ہم سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ آپ غور کریں کہ کیسے الفاظ ہیں یہ نبی کے، 950 سال تک وعظ و نصیحت کی، قوم کو سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، اس کے باوجود جب قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ کے حضور جو دعا کی، جو الفاظ کہے، کتنے مختصر ہیں لیکن کتنے دکھ دینے والے، کتنی غمزدگی کا اظہار ہو رہا ہے اس سے۔ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں اپنی قوم کے مقابلے میں مغلوب ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں،
یا اللہ میری بات نہیں مان رہے، مجھے انہوں نے تکلیف دی، مجھے انہوں نے آزمائش میں ڈال دیا، میرے ساتھ جھگڑا کیا، مجھے ڈانٹا انہوں نے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ جو ہمارا بندہ تھا، وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، ہمارے بندے کو پاگل کہا گیا، ہمارے بندے کو ڈانٹا گیا، ہمارے بندے کی تذلیل کی گئی، ہمارے بندے کی گستاخی اور توہین کی گئی۔ فدعا ربہ، اس کے بعد پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، یہ جو ظالم لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، فاسق اور فاجر لوگ ہیں، یا اللہ یہ مجھ سے بڑھ گیا ہے، میرے اوپر غالب آ گئے ہیں، یا اللہ اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بات تو بتائی ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ ہم نے آسمانوں سے بارش کے دروازے کھول دیے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھر زمین سے چشمے جاری کر دیے، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور جو فیصلہ ہم نے کیا تھا اور جو ہم نے حکم دیا پانی کو، اس نے وہ ساری تباہی اور ہلاکت بربادی پھیلا دی، ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ وَحَمَلْنَاهُ فِي عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو، کشتی پہ سوار کر دیا ان کو بھی، اور جو ان پہ ایمان لانے والے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 950 سال میں صرف 40 آدمی تھے جو ایمان لائے نوح علیہ السلام۔ یہ تھا حاصل 950 سال کی محنت کا۔ اور سارے پیغمبروں کے ساتھ معاملات ایسے ہی ہوتے رہے ہیں، ہود علیہ السلام کے ساتھ، صالح علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ جب قومیں ہلاک ہو گئیں تو پیغمبروں نے بھی پھر یہی بات کہی کہ تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، میں نے تمہیں بڑا سمجھایا لیکن تم نے خود ہی یہ ظلم کیا اپنے آپ پہ، تم نے خود ہی یہ ہلاکت مول لی۔ تَجْرِی بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ کَانَ کُفِرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کشتی میں سب کو بچا لیا اور ہم نے بدلہ لیا ان سے جنہوں نے ہمارے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، جنہیں ہمارے رسول کی بات نہیں مانی تھی، جنہوں نے ہمارے رسول پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا اور رسول کا تمسخر اور مذاق اڑاتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، ان کا ہم نے ان کا بدلہ لے لیا ہم نے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو، مراد یہ ہے کہ اس پہ ایمان لانے والے۔ من الکرب العظیم، وہ کرب کیا تھا؟ وہ کرب تو یہی تھا کہ 950 سال تک بدکاروں کی، گناہ گاروں کی، فاسقوں کی، نافرمانوں کی بستی میں گزارنا ایک پیغمبر کے لیے کتنا دل خراش اور کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ یہ تھا وہ کرب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جس طرح نمازی آدمی کو بے نماز آدمی برا لگتا ہے، اسی طرح بے نمازیوں کو نمازی برا لگتا ہے۔ جو آدمی کرپشن نہیں کرتا، کرپشن کرنے والوں کو بڑا برا لگتا ہے، اسی طرح جو کرپشن نہیں کرتا اسے کرپشن کرنے والے برے لگتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے کہ پیغمبروں کو فاسق اور فاجر اچھے تو نہیں لگتے، لیکن 950 سال تک کس طرح نوح علیہ السلام نے ان میں رہ کے گزارے، کس تکلیف سے، کس پریشانی سے، کس اضطراب سے یہ عرصہ گزارا ہوگا، اور اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے عظیم کرب سے ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی اس کی ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہ تو بہت ہی برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ ان کی تفصیل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات کی مختلف جگہ پہ مختلف تفصیلات بتائی ہیں، جہاں کہیں جتنی ضرورت تھی اتنی تفصیل بتا دی۔ یہاں بھی مطلوب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تم کر رہے ہو،
کہیں ایسے نہ ہو کہ جیسے معاملات پہلی قوموں کے ساتھ اور پہلی پیغمبروں کے ساتھ آئے ویسا معاملہ تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ یہ تنبیہ ہے ان کو، کفار مکہ کو، اور تنبیہ ہے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی کہ تم بھی خبردار ہو جاؤ۔ یہ جو بدکاری کے اور زنا کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیسا وقت آ گیا ہے، یہ مہذب زمانہ ہے یا سب سے گندا اور سب سے غلیظ زمانہ آ گیا ہے؟ یہ ترقی ہے، یہ تہذیب ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ 1400 سال والا پرانا زمانہ جو ہے وہ پلٹ کے واپس آئے۔ ہم پیچھے لے جانا چاہتے ہیں قوموں کو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ انسانیت کا زمانہ وہی تھا، شرافت کا زمانہ وہی تھا، تہذیب کا زمانہ وہی تھا، جس زمانے میں ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا۔ اور یہ تو غلیظ ترین اور گندا ترین زمانہ ہے جس میں لوگ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں بدکار ہوں، ہاں میں بد چلن ہوں، میرا جسم میری مرضی، اور ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے۔ سب سے زیادہ غلیظ اور سب سے زیادہ گندا ہے، یہ گندے لوگ ہیں یہ۔ اور سب سے اچھا زمانہ وہی تھا جس میں اس طرح کے نہ زبان سے کوئی بات نکالنے کی جرت کر سکتا تھا، کسی کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی، اور پھر عورت اپنی زبان سے یہ لفظ نکالے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسا وقت آ گیا ہے۔ ایک عورت اپنی زبان سے یہ بکواس کر رہی ہے کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، نکاح کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عورت ہے۔ ٹھیک ہے، علماء نے اس پہ رد عمل کیا ہے، اس کو برا بلا کہا ہے، اس کو مذمت کی ہے، لیکن حکمرانوں بھی کی تو کوئی ہے ذمہ داری یا نہیں؟ ایسے لوگوں کی شریعت کیوں نہیں منسوخ کرتی حکومت؟ مواخذہ کیوں نہیں کرتی؟ ایسے لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ اور جب لوگ اس پہ رد عمل زیادہ کرتے ہیں، شدید کرتے ہیں، تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عجیب یہ معاملہ ہے، لیکن وہی بات ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے جو آج کل علماء کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے، اللہ رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کرب سے بڑا کرب ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے۔ یہ جو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ ایمان کی تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے، وہاں سے نکل کے کہیں فرانس میں یا سویڈن میں جا کے آباد ہو جائے۔ یہ وہاں کا خمیر ہے، یہ پاکستان کا خمیر نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، علماء کو بھی، فضلاء کو بھی، اور جو منصبدار ہیں ان کو بھی، عہدیداروں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ، سارے مسلمان ہیں، سارے ایمان لائے ہیں، سارے اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، سارے اس قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر اس قرآن سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے، اس قرآن سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.